ان الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 103۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ لا تدرکہ الابصار، نہیں پاتی اسے نگاہیں، وہو یدرک الابصار، اور وہ پاتا ہے سب نگاہوں کو، وہو اللطیف الخبیر، اور وہ باریک بین سب خبر رکھنے والا ہے۔ پچھلی آیات میں جو مضمون ہے وہ توحید ربوبیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا رب ہونا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ رب پروردگار کو کہتے ہیں پرورش کرنے والا، اور پرورش کے جتنے اسباب انسان کو چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارے مہیا کیے، اور انہی اسباب و وسائل کا پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ انسان اس دنیا میں ایک اہم مخلوق ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل، شعور، بصیرت، فہم اور پھر ایسی سمجھ کہ تھوڑی سی چیز سمجھ کر آگے اس پر بہت زیادہ خود ہی حاصل کر لیتا ہے، یہ کسی اور میں نہیں ہے۔ اس لیے انسان نے ہی اپنے معمولات میں ترقی کی ہے، اور بہت ساری چیزوں میں اس نے سہولت کے پیش نظر دنیا میں ایک بہت بڑا انقلاب پیدا کیا ہے۔ کسی اور مخلوق کی طرف سے تو ایسا نہیں نہ ہوا، یہ انسان نے کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھی علم دیا تھا، کچھ چیزوں کے نام بتائے تھے، لیکن آگے جو سلسلہ چلا ہے اسی بنیاد پہ چلا ہے کہ یہ اپنے علم کی استعداد کو بڑھاتا چلا گیا ہے، اور وہ اللہ نے رکھی ہوئی تھی، وہ کیپیسٹی اللہ نے رکھی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی جو کیپیسٹی اس کے علم کی تھی وہ کسی ایک وقت میں پوری ہو گئی، وہ ابھی موجود ہے، اور قیامت کی دیواروں تک اس میں انسان جتنا بھی آگے بڑھتا جائے گا وہ اللہ کی دی ہوئی کیپیسٹی ہے، اور وہ استعداد اللہ کی دی ہوئی ہے، اس میں رہ کر ہی اس نے آگے اور بہت کچھ کرنا ہے۔ تو یہ حصہ جو ملا ہے نا، یہ انسان کو ملا ہے۔ اب اس کی رہنمائی کے لیے یہ ضروری تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ کو دکھائے بغیر اپنا تعارف کرواتا۔ اتنی عقل مند جو مخلوق ہو اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز اس کے سامنے پیش کی جائے تب وہ سمجھے۔ انسان اس لیے ممتاز ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت عقل سے نوازا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے آئے بغیر اپنا ایک نظام اس کے سامنے رکھتا ہے کہ اپنی عقل استعمال کر، سوچ، غور و فکر کر، اور دیکھ کہ دنیا میں تجھے کوئی ایسی ذات نظر آتی ہے کہ جس کے اختیار میں یہ سب کچھ ہو یا وہ بنانے والا ہو۔ یہ انسان جب غور و فکر کرتا ہے نا تو اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ دنیا میں ایسی کوئی ذات نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ انسان ہونے کے ناطے سے یہ انسانی قابلیت کو جانتا ہے۔ انسان کی رسائی جہاں تک ہے یہ جانتا ہے کہ انسان اس سے آگے کچھ نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی کام انسان نے کیا ہے تو یہ دیکھ کے بتاتا ہے کہ یہ انسان کا کام ہے۔ اب سورج جو بنا ہوا ہے اسے دیکھ کے کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہ کسی انسان نے بنایا ہے، کیونکہ یہ انسان کا اپنا علم ہے، اور وہ آبزرویشن ہے کہ جو اس نے اس کائنات میں آ کے حاصل کی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ انسانی استعداد اتنی ہے، اس کا شعور اتنا ہے،
اور اس میں طاقت اتنی ہے، اس کا کنٹرول اتنا ہے، اس سے آگے جائے گا تو یہ خود پریشان ہو جائے گا کہ انسان تو یہ کر ہی نہیں سکتا۔ پھر ماننا پڑے گا کہ کوئی ایسی ذات ہے کہ جس نے یہ سارا نظام بڑی ترتیب کے ساتھ چلایا ہوا۔ اب یہ تو مان گیا، لیکن یہ کہتا ہے کہ یہ جس نے نظام چلایا ہے اسے میرے سامنے بھی ہونا چاہیے، یہ اسے دیکھنا چاہتا ہے۔ اور واقعتاً یہ ایک اشتیاق اور شوق انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ نظام انسان کا بنا ہوا نہیں، اور اس پر کنٹرول ایک ایسی ذات کر رہی ہے کہ جس کے پاس بہت بڑی طاقت ہے، لیکن وہ نظر تو آئے، وہ دیکھنا بھی چاہتا ہے۔ اور اگر یہ کہے کہ اگر وہ نظر نہیں آتا تو ہے نہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آس پاس دیکھ کتنی نشانیاں ہیں ہونے کی، تو یہ اس کو بھی مان لیتا ہے۔ تو راہ فرار اسے ملتی نہیں ہے۔ اگر یہ کہتا ہے کہ مجھے وہ نظر نہیں آتا تو ہے نہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے دیکھ لے، نشانیاں بہت سی ہیں۔ جب یہ دیکھتا ہے تو مانتا ہے بھی ہے۔ اب کہتا ہے مجھے وہ نظر آئے، تو بھائی نظر آئے گا، وہ یہ نہیں ہے کہ اس نے نظر نہیں آنا، لیکن اس نے ایک ٹائم رکھا ہے، اس ٹائم سے پہلے وہ نظر نہیں آئے گا۔ اس نے ایک جگہ رکھی ہے، اس جگہ سے ہٹ کر کسی جگہ وہ نظر نہیں آئے گا، آئے گا نظر۔ یہ اشتیاق اس کا پورا ہوگا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت رکھی ہے۔ وہ رب العالمین، وہ خالق کائنات، مالک کائنات نظر آئے گا اور اپنا دیدار کروائے گا، لیکن اس دنیا میں نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے بھی ان لوگوں نے کہا کہ جس رب سے آپ بات کرتے ہیں ابھی ہمارے سامنے اسے آنا چاہیے، ہم بھی دیکھیں نا۔ تو یہ اشتیاق تو پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ رب العالمین ہے، وہ خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، اس کو دیکھنے کے لیے بھی ایک ہمت ہونی چاہیے نا، وہ کیپیسٹی ہونی چاہیے، وہ طاقت ہونی چاہیے۔ تو وہ دنیا میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کو دی نہیں، نہ کسی نبی کو، نہ ولی کو، نہ کسی عام مسلمان کو، وہ نہیں دی۔ موسیٰ علیہ السلام وہ بھی بڑا اشتیاق رکھتے تھے کہ میں دیکھوں، کیونکہ ہے رب العالمین۔ وہ نبیوں کو تو پھر ایک بہت بڑا یقین ہوتا ہے، تو ان میں اشتیاق بھی پھر بہت زیادہ بڑھتا ہے۔ تو پھر مطالبہ بھی کر دیا کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے وہ آپ کو طاقت ہی نہیں دی کہ تو دیکھ سکے۔ بہرحال اصرار ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنا نور اس پہاڑ پہ ڈالتا ہوں، اگر یہ قائم رہا تو بھی دیکھ سکے گا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نور اس پہاڑ پہ ڈالا تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو جب ہوش آیا تو کہا کہ اے اللہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ یقین پھر بھی کم نہیں ہوا بلکہ زیادہ ہو گیا۔ تو یہ اشتیاق تو ہے کہ دنیا میں بھی نظر آ جائے وہ، لیکن نہیں، ایک وقت ہے، ایک جگہ ہے۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جس نے یہ کہا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں اللہ رب العزت کو دیکھا ہے، اس نے جھوٹی بات کہی ہے۔ میں نے بھی آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے پھر وہ سورۃ النجم کی آیات کے متعلق پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو قرب ہے وہ میرا اور جبرائیل کا ہے، وہ میرا اور اللہ کا نہیں ہے۔ وہ قرب میرا اور جبرائیل علیہ السلام کا ہے، اور میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی اصلی صورت میں دیکھا۔
تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہو۔ تمام صحابہ اس بات پہ متفق ہیں سوائے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، لیکن ان آنکھوں سے نہیں، دل کی آنکھوں سے۔ اب دل کی آنکھیں کیا ہوتی ہے؟ شعور ہوتا ہے۔ تو ان کے موقف کے مطابق ایک شعور ہے جس سے اللہ رب العزت کا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دیدار کر لیا، وہ شعور صرف آپ کو حاصل ہوا ہے۔ تو یہ جو آنکھ ہے، انسانی آنکھ، چاہے نبی کی ہے چاہے کسی اور کی ہے، اس نے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا، کیونکہ اتنی کیپیسٹی نہیں ہے۔ اور پھر یہ دیدار ممکن ہے اور ہوگا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں ہوں گے نا، تو ایک دن ایسا ہوگا کہ اپنے رب کی طرف لوگ جنتی اپنی آنکھیں اٹھائے ہوئے ہیں اور تر و تازہ چہرے لیے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر رہے۔ یہ ہے وہ جگہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار کروانا ہے۔ تو جو دیدار کرنا چاہتا ہے یہاں پہنچ جائے گا، اس کو دیدار حاصل ہو جائے گا۔ کسی چیز تک پہنچنے کے لیے بسا اوقات ایک وقت کا تعین کیا جاتا ہے، ایک جگہ کا تعین کیا جاتا ہے کہ اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں آنا پڑے گا، ہر ایک کے پاس نہیں لائی جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے، لیکن اہل جنت کو کروائیں گے، جنت میں کروائیں گے۔ تو کچھ لوگ وہ اس مسئلہ میں غلطی کا شکار ہوئے اور انہوں نے کہا کہ نہ تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے اور نہ آخرت میں اہل جنت کو بھی اللہ کا دیدار نہیں ہوگا۔ یہ عقیدہ بہت غلط عقیدہ ہے۔ دیدار ہوگا، لیکن جس نے انکار کر دیا دنیا میں اس کو نہیں ہوگا، اور کافروں کو تو اللہ کا دیدار ہوگا ہی نہیں۔ اہل جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دیدار کے لیے کوئی دکم پیل، کوئی رش وہ بھی نہیں ہوگا۔ دیکھنے کے لحاظ سے آپ نے مثال بیان کی ہے کہ دیکھتے ہوئے بڑی آسانی ہوگی، جیسے آسانی کے ساتھ آپ زمین پہ کھڑے ہیں اور چاند کو دیکھ رہے ہیں، اپنی اپنی جگہ پہ آرام سے نظر آ جاتا ہے، سارے دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھنے میں جو آسانی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان کیا، کتنی آسانی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اہل جنت جنت میں کریں گے۔ تو یہ ہے ایک بہت اہم عقیدے کی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار دنیا میں کوئی نہیں کر سکا، اور یہ ایسی ذات اپنا دیدار کروائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ ہر وقت ہی چھپا رہے، وہ اپنا دیدار کروائے گا، لیکن اس کے لیے ایک ٹائم مقرر ہے، ایک جگہ مقرر ہے، اور اس جگہ پر جو انسان پہنچے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر سکے گا، اور وہ ہے جنت۔ اس میں اتنی جلدی کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ ایمان رکھا جائے، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ ہر ایک چیز، کیونکہ انسان ویسے ہی جلد باز ہے۔ قیامت کے متعلق بہت سے لوگ سوال کرنے لگے کہ یہ قیامت کیوں نہیں آ رہی؟ اب جلدی کا شکار ہوئے نا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کا بھی ایک ٹائم مقرر ہے، اپنے وقت پہ وہ آئے گی، تو اس میں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح دیدار الہی کے متعلق جو ایک ٹائم مقرر ہے اور جو جگہ کا تعین اللہ نے کیا ہوا ہے، اس سے پہلے جلدی کی ضرورت نہیں ہے،
اس کی تیاری کی جائے اور ایمان اور یقین کے ساتھ تیاری کی جائے تو یہ شرف اور اعزاز حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ نفی کی جا رہی ہے لا تدرک الابصار، اس کو نگاہیں نہیں پا سکتی دنیا میں، وہو یدرک الابصار، لیکن وہ تو تمام نگاہوں کو پاتا ہے، اس کی نظر میں سب کچھ ہے۔ اور پھر کیسا ہے؟ وہو اللطیف الخبیر، دیکھنے میں بڑا باریک بین، ہر چیز پر نظر ہے، ذرے ذرے پر، اور الخبیر خبر بھی ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی چیز کو دیکھ لیا جاتا ہے لیکن اس کے متعلق علم نہیں ہوتا، اب پوچھنا پڑتا ہے کہ نظر تو آ رہی ہے لیکن پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے، یہ کیا کام کرتی ہے، کس مقصد کے تحت اس کو بنایا گیا ہے، کیا اس کے فوائد ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی باریک بین بھی ہے، ہر چیز پر، ہر ذرے پر اس کی نظر ہے، اور کس مقصد کے لیے ہے، کیا کچھ صلاحیت اس کے اندر موجود ہے۔ الخبیر، وہ پوری طرح باخبر بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔